الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعال علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ مختلف سلسلے اس میں ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی فیضان نماز ہے، کبھی اور مدنی منوں کے سوالات اور امیر و سنت کے جوابات، اسی طرح مختلف موضوعات پر فیضان وضو اور اس طرح مختلف موضوعات پر سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ایک اسی کا موضوع اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، اور اسلام کی بنیادی باتوں میں آج ہمارا موضوع ہے ختم نبوت۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے تعلق سے کیا ہمارا اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے، اس موضوع کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ختم نبوت کے موضوع پر انشاءاللہ الرحمن آپ کو مدنی گلدستے دکھائے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب عطا کی گئی، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ 40 سال بعد ملی ہے شروع سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے نبی ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لئے نبوت کب ثابت ہوئی؟ فرمایا جب کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 85 تا 86 پر فرماتے ہیں، سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملا روز میثاق، وہی جس دن وہ عہد لیا گیا تھا۔ روز میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نصرت یعنی مدد کرنے کا عہد ان پرومس لیا گیا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی، سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں اپنے اپنے مبارک دور میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں کام کیا، نائب ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کام کیا۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے یہاں، آدم کا پتر لانا بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آدم کا پتلا نہ بنا تھا تب بھی وہ نبی تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب عطا کی گئی، اور اس کے تعلق سے آپ نے مدنی پھول، وضاحت، امیر و سنت کے شعر اور ایک انداز یہ بھی دیکھا، اور مدنی منی نے ایک سوال کیا، امیر و سنت نے آپ کو اس کے مدنی پھول دیے ہیں۔
تو ہمیں شروع ہی سے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا ذہن رکھنا چاہیے، کیا ہماری سوچ ہونی چاہیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل ہو اور ان کے بارے میں ہمیں معلومات بھی ہو اور درست معلومات ہو۔ درست معلومات کا درست ترین ایک ذریعہ مدنی مذاکرہ بھی ہے، تو آپ مدنی مذاکرے میں بھی دیکھا کریں، مدنی مذاکرے میں خود بھی شامل رہیں اور مدنی منوں کو بھی مدنی مذاکرہ دکھایا کریں، اجتماعی طور پہ مدنی مذاکرے میں شریک ہوا کریں۔ عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہوں گے مدنی مذاکرے کے اندر اوبی وین کے ذریعے ہزارہا عاشقان رسول کسی مقام پر جمع ہوتے ہیں، کوئی دوسرے مقام پر جمع ہوتے ہیں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوتے ہیں، اور بیرون ملک کے بھی کئی ممالک کے اندر اجتماعی طور پر ہزارہا عاشقان رسول ہفتہ وار مدنی مذاکرے کو اجتماعی طور پر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور یوں جب مستقل مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو مدینہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آخری نبی علیہ السلام کی دو نشانیاں، یہ ایک بڑا اہم مدنی گلدستہ، بہت دلچسپ انشاءاللہ الرحمن۔ دیکھیے، زید بن سعینہ نامی ایک یہودیوں کا عالم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھجوروں کا سودا کیا۔ معاہدے کے مطابق کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ اس یہودی عالم نے بھرے مجمع میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس پکڑا اور انتہائی تلخ لہجے میں کھجوروں کا مطالبہ کیا اور چلا چلا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو۔ یہ ناقابل برداشت منظر دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا اور انتہائی غضبناک نظروں سے گھور کر دیکھا اور کہا، او دشمن خدا، تو رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ باقی قسم، اگر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب مانع نہ ہوتا تو میں ابھی تیری گردن تلوار سے اڑا دیتا۔ یہ سن کر حسن اخلاق اور نرمی کے پیکر مدینہ کے تاجور رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کر کے ہم دونوں کی مدد کرتے۔ پھر سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے عمر، اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کو اس کے حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو زید بن سعینہ نے کہا، اے عمر، میرے حق سے زیادہ کیوں؟ فرمایا، چونکہ میں نے تجھے ٹیڑھی ترچھی نگاہوں سے دیکھا، تجھے خوف زدہ کیا، اس لیے تمہاری دل جوئی کے لیے مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں زیادہ دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر زید بن سعینہ نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ سنو، میرا نام زید بن سعینہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا، وہی زید بن سعینہ جو یہودیوں کا بہت بڑا مشہور عالم ہے؟ کہا، جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا گستاخی بھرا برتاؤ کیا؟ جواب دیا، اے عمر، دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات شریف میں نبی آخر الزمان کے بارے میں جتنی نشانیاں پڑھی تھی ان سب کو میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں موجود پایا، مگر 2 مزید نشانیوں کے بارے میں مجھے امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ اگر یہ آخری نبی ہوں گے تو ان کا حلم یعنی نرمی جہل پر غالب رہے گا، جہالت پر ان کا حلم یعنی نرمی جو ہے اس کا غلبہ رہے گا، اور دوسرا یہ کہ جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کی نرمی بڑھتی چلی جائے گی۔
لہذا اس ترکیب سے میں نے ان دونوں نشانیوں کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی برحق ہیں۔ کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان ہونے کے بعد کہا، اے عمر، میں بہت مالدار آدمی ہوں، تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حبیب پروردگار سرکار ابد قرار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اسی امت کے اندر مشہور، بلکہ پچھلی امتیں بھی اس بات کو جانتی تھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے کیا اوصاف ہیں، اور ان اوصاف کو بھی پہچانتی تھیں۔ اور اس کی بڑی پیاری مثال آپ نے اس واقعے کے اندر دیکھی ہوگی کہ جو ایمان تازہ کرنے والی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف، آپ کی نعتیں پچھلے امتوں میں بھی تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی ہی پیاری، اور آپ کا آخری نبی ہونا یہ پچھلی امتوں میں بھی مشہور تھا۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کی تفصیل بھی جاننی چاہیے۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مرزائی، احمدی اور قادیانی ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ مرزائی، احمدی اور قادیانی ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ یہ تینوں ایک ہی گروپ کے نام ہیں۔ دراصل اس گروپ کا بانی جو تھا، یہ اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو اب یہ چونکہ یہ مرزا، اس کا مطلب وہ سرنیم مرزا ذات یا جو کہہ لیں، تو مرزا سے یہ مرزائی کہلاتے ہیں یہ لوگ جو اس کو نبی مانتے ہیں۔ اور غلام احمد اس کا نام تھا، تو اس کی نسبت سے یہ احمدی کہلاتے ہیں۔ اور قادیان کسی شہر کا نام ہے، تو اس کی نسبت سے یہ قادیانی ہے۔ تو یوں یہ لوگ یعنی کہ تین ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، مرزائی، احمدی، قادیانی۔ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اور چونکہ ختم نبوت کو ماننا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ اعلان فرما دیا، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب اس پر ایمان لانا یہ شرط ہے ضروریات دین میں سے، یعنی جو نبوت یعنی کسی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی مانے، بلکہ نبوت کو ممکن جانے کہ ممکن ہے کہ کوئی نبی بن جائے، کسی کو نبوت مل جائے، تو وہ بھی کافر ہے، اسلام کے دائرے سے خارج ہے، اور اس کو مرتد سمجھنا، کافر سمجھنا یہ ضروری اور ضروری ہے۔ دوسرے نبی کا جو کلمہ پڑھے، جھوٹے نبی کا، اس کو کافر جاننا، مرتد جاننا یہ ضروری ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ کچے مسلمان ہیں تو پکے مسلمان ہو جائے، تو وہ کچے مسلمان بھی نہیں ہیں۔ جو غلام احمد قادیانی کی نبوت کو مانتے ہیں وہ اسلام سے بالکل خارج ہیں، اسلام سے کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے، اور یہ بالکل مرتد ہیں۔ اور اسی مذہب پر اگر یہ مرے، جو بھی قادیانی اسی مذہب پر مرے گا، تو وہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا۔ یہاں تک کہ بت پرست جو ہوتے ہیں، خدا کا جو انکار کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، مشرک ہیں، ان سے بھی زیادہ سخت سزا جو ہے نا یہ مرتدین کی ہے، مثلا قادیانیوں کی، یہ اس سے بھی زیادہ جہنم کے گہرے طبقے میں ہوں گے، اور کبھی بھی نہیں نکلیں گے اس سے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے کو نبی ماننے والوں کان کھول کر سن لو کہ جب
مسلمان معاذ اللہ جو گناہوں کے سبب جہنم میں گئے بھی تھے، تو وہ جب جہنم سے نکال دیے جائیں گے تو اب صرف اور صرف جہنم میں وہی لوگ رہ جائیں گے جو اسلام پر نہیں مرے تھے، کفر پر مرے تھے، کافر تھے. تو ایسے ہر کافر کو جو اب جہنم میں رہ گیا اس کو آگ کی ایک پیٹی میں ڈالا جائے گا. ہر کافر کو الگ الگ، تنہائی یہ بھی ایک عذاب ہے. تو یہ تنہا ایک آگ کی پیٹی، آگ کے صندوق، آگ کے باکس میں اس کو ڈالا جائے گا، اور اس آگ کے باکس کو آگ کا قفل یعنی فائر راک لگا دیا جائے گا. پھر اس آگ کے باکس کو دوسرے آگ کے باکس میں رکھا جائے گا، اور اس دونوں کے درمیان جو گیپ ہوگا نا، باکسوں کے درمیان، ان باکسز کے درمیان جو گیپ ہوگا اس میں بھی آگ بڑکائی جائے گی. اب وہ ایک لاک پھر اس کو بھی آگ کا لگا دیا جائے گا. پھر اس کو تیسرے باکس میں رکھا جائے گا آگ کے، اس کے درمیان بھی آگ روشن کی جائے گی، اور اس کو آگ کا لاک لگا دیا جائے گا. اب وہ شدید 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 آگوں میں اکیلا، ہر ایک سمجھے گا کہ اب میں اکیلا رہ گیا جہنم میں. اور پھر ان کو اعلان کیا جائے گا، اور وہ ان کو ایک مینڈھا دکھایا جائے گا، شیپ، بہت بڑا شیپ دکھایا جائے گا، مینڈھا، اور کہا جائے گا کہ یہ موت ہے، اور اس کو دکھا کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اس شیپ کو. جنتیوں کو کہا جائے گا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو کہ اب تم کبھی بھی اس میں سے نہیں نکلو گے. تو ان کے لیے خوشی بالا خوشی ہوگی، اور ہر کافر کو بھی وہ دکھا کر ذبح کیا گیا ہوگا. تو ان کو کہا جائے گا کہ اب تم کو حسرت ہو کہ تم کبھی بھی اب اس آگ سے، جہنم کے عذاب سے نہیں نکالے جاؤ گے. تو ان کے لیے غم بالا غم. تو اس لیے جو بھی ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کو ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے حال پر رحم کریں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں، اور نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لے آئیں، اور جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اس کو مرتد سمجھیں، اس کو نبی جو مانتے ہیں ان کو بھی مرتد سمجھیں. یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اور اسلام کے دامن میں آ جائیں. اسی طرح جو بھی نان مسلم دنیا میں مجھے سن رہے، میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن کا مطلب اور پیسفل مذہب ہے. آپ اس کو قبول کر لیں، انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون ملے گا، دل میں بھی سکون اور اطمینان داخل ہوگا. انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی راحت ملے گی، قبر میں بھی راحت ملے گی، قیامت میں بھی راحت ملے گی، اور انشاءاللہ جنت کی ابدی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے آپ کو سرفراز کیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے ہمیں سنت نے مدنی پھول دیے، اور جو اس طرف نہیں راغب ہو پاتے ان کو نیکی کی دعوت بھی دی، تنبیہ بھی کی کہ وہ آ جائیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت آخری نبی آپ کو مان لیں. تو عقیدہ ختم نبوت کے تعلق سے آپ نے مدنی گلدستہ سنا. آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو اس بارے میں مزید معلومات بھی ہو، اور ہمارا ذہن یہی بنا رہے، اور یہ بننا بھی ضروری ہے جیسا کہ آپ نے سنا بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ہم سنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آخری نبی ہیں، تو کیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی نہیں ہیں؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہیں؟ برائے مہربانی اس کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کر دیں. یہ حدیث پاک ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین،
کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو یوں آپ سے ہی آغاز رسالت ہے. کسی شاعر نے اس کو یوں نظم کیا: آدم کا پتلا نہ بنا تھا تب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام تو آخری نبی ویسے ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر بھی سب سے آخری میں ہی دنیا میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس وقت بھی ظاہری طور پر بھی حیات ہی تھے آسمانوں پر، اب بھی حیات ہیں. ظاہری طور پر بھی ان کو موت کا جو وعدہ ہے وہ پیش نہیں آیا. تو اب یہ جب قیامت کے قریب تشریف لائیں گے تو اس وقت اپنی ہے تو نبی جس کو نبوت مل گئی وہ نبوت پھر واپس نہیں ہوتی. ولایت تو چھنتی ہے، نبوت نہیں چھنتی. جو ایک بار نبی ہوا تو وہ نبی ہے، اس کی نبوت ختم نہیں ہوتی. تو ہیں تو نبی عیسیٰ علیہ السلام، جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تب بھی آپ نبی ہی ہوں گے، لیکن اپنی انجیل مقدس کی تعلیمات کو وہ عام نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی جو بھی تعلیمات، جو بھی ان کی شریعت تھی نا، وہ تو منسوخ ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہی وہ عمل کریں گے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں گے. تو بہرحال یہ کہ اول بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں اور آخری بھی نبی ہیں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ معراجیہ میں بڑا پیارا شعر نظم کیا ہے کہ کسی کو اگر شبہ ہے کہ یہ آخری میں جو آیا ہے تو نبیوں میں فضیلت میں بھی آخری میں ہے یا یہ پہلا نہیں ہے، تو اس شبے کے ازالے کے لیے یہ مسجد اقصی میں انہوں نے امامت فرمائی. جو پیچھے آئے جتنے بھی نبی پہلے آئے تھے وہ سب پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور آگے آخری نبی جو حقیقت میں اول اور آخر ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. تو اس کو پیارے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یوں نظم کیا: وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نماز اقصی میں تھا یہی سر، قیام معنی اول آخر، ہے سب دست بستہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. اقصی کی نماز میں یہ بھید تھا، یہ سر تھا، یہ راز تھا کہ جو امام ہے نا وہ اول بھی ہے اور آخر بھی یہی ہے. اول کھڑا ہوا ہے، آیا اگرچہ آخری میں ہے تو یوں سب نبیوں سے افضل اور سب سے آخری نبی ہے. سب کی نبوت ان پر ختم ہو گئی، نبوت ختم ہو گئی. اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو جتنوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے سب باطل، سب مرتد. ان کو جنہوں نے یعنی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے بھی جھوٹے نبی کہی ہوئے تو انہوں نے دعوے کیے تو یہ سب مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں. اور جو ان کو نبی مانتے ہیں وہ بھی مرتد ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر مسلمان کہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. کہ نبوت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نے ختم نبوت کہ نبوت ختم ہو گئی یہ ماننا جو ہے یہ بالکل فرض ہے، ضروریات دین میں سے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا: لا نبی یا بعدی
میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس سے مراد یہ کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کی اس میں نفی یا انکار نہیں ہے. اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ہمارا پاکستان میں بھی الحمدللہ یہ قانون ہے کہ جو جیسے قادیانی ہیں تو یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، اقلیت ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہیں. خیر قانون نہ بھی مانے تو اسلام کا قانون موجود ہی ہے کہ جو دوسروں کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یعنی جو غیر نبی کو نبی مانے، کوئی نبی اب آئے گا ہی نہیں. دیٹس آل. یہ بالکل فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیژن. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہر اس مذہب سے بیداری کہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے نبی کو نبی کہا گیا، اور اس مذہب سے بیداری ہونا بھی ضروری ہے. ایسا کوئی سا بھی مذہب ہو، اب وہ مذہب بھلے قادیانی ہو یا بھلے کوئی اور ہو، تو اس مذہب سے بیدار ہونا بھی ضروری ہے. اور اس تعلق سے ہم آپ کو ایک ایسا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں یہ بھی ہے کہ اس مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنے والے، توبہ کرنے والے فیضان مدینہ آ کر بھی توبہ کر رہے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے، اور ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ جو اب تک توبہ نہیں کر پائے وہ فوراً توبہ کریں. ان کے لیے توبہ کرنا لازم ہے، اور اسی توبہ کرنے میں ان کی نجات ہے. اور اس مذہب سے بیداری اور اس مذہب سے بیداری کا اعلان بھی ہے، اور اس تعلق سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 2-3 سال پہلے ایک قادیانی نے الحمدللہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، مدنی چینل پہ جس کی تشہیر ہوئی تھی. ابھی ان کے ایک بھائی بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو اس حوالے سے کچھ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں. میرا نام مرزا آفتاب احمد ہے اور میں ہائی کورٹ کا ایڈوکیٹ ہوں. میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ میرے خاندان کے کچھ لوگ قادیانی ہیں. اس وجہ سے لوگ مجھ پر بھی یہی شک کرتے ہیں کہ میں قادیانی ہوں، اور میں امیر اہل سنت کو گواہ بنا کر اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ شروع سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ میں مسلمان ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو حضور دعا فرمائیں کہ باقی لوگ بھی جو میرے قادیانی ہیں وہ توبہ کریں اور سچے مسلمان بن جائیں. میرے بھائی مرزا تنویر احمد ہیں. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے بھی استقامت کی دعا فرمائیے. آج سے 2.5 برس پہلے میں بھی جماعت احمدیہ قادیانیہ سے طائب ہو کر حضرت کے ہاتھ پہ مشرفہ اسلام ہوا تھا. میں اپنے قادیانی لاہوری احمدیت قادیانیت اپنی اہمیت قادیانیت سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور حضور سے میری یہ عرض ہے کہ میرے لیے دعائے استقامت فرمائیں اور اپنے سلسلے میں شامل کریں. ماشاءاللہ. یہ جو ہمارے 2 بھائی آئے ہوئے ہیں کہ ایک نے 2.5 سال پہلے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر علل اعلان اسلام قبول کیا تھا، اور دوسرے ان کے یہ بھائی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے تو کہا کہ میں تو ہوں ہی پہلے سے مسلمان الحمدللہ. تو ان دونوں کو مطلب میں ویلکم بھی کہتا ہوں، اور دونوں کے لیے بھی استقامت کی دعا، ہم سبھی کے لیے استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے اسلام کو جدا نہ کرے اور کفر کی بھڑکتی آگ میں نہ ڈالے. ہم بس مسلمان ہیں اور ہمارا ہر سانس بس اسلام پر نکلے اور ایمان پر ہمارا کاش مدینہ منورہ میں شہادت کی صورت میں محبوب کے جلووں میں خاتمہ ہو. آمین. ہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والسلام قیامت کے قریب دنیا میں ضرور تشریف لائیں گے. تو یہ نئے نبی نہیں ہیں، یہ تو پہلے ہی کے نبی ہیں، اور ان کو بھی نبی ماننا یہ بھی فرض عین اور ضروریات دین میں سے. ان کی نبوت کا انکار بھی کفر ہے. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام ضرور نبی ہیں، یہ تشریف لائیں گے. نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ تو پہلے کے نبی ہیں، اور یہ اپنی نبوت
یعنی اپنی جو انجیل مقدس ان پر نازل ہوئی ہے اس کی تعلیمات عام نہیں فرمائیں گے، بلکہ یہ قرآن کریم کی تعلیمات عام کریں گے، سنتیں عام کریں گے۔ نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دین لائے، جو قرآن لائے، یہ اس کی تعلیم عام کریں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک کشفت منک ظلمۃ العمی، کشفت منک ظلمۃ العمی، کشفت منک ظلمۃ العمی، انت بدر الدجى، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک۔ تو آپ نے آج بہت ہی اہم سلسلہ اور بہت ہی اہم معلومات لی۔ تو یہ مختلف مدنی مذاکروں کے اندر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے خود دیکھا قبول اسلام اتنے سال پہلے ہوا، اس کے بعد اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ چند سال کے بعد ہوئی۔ تو اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم مدنی مذاکرے میں دیکھیں گے تو مختلف موضوعات میں بعض اوقات بہت اہم، بہت حساس اور بہت ضروری موضوع بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مدنی مذاکرے جو مستقل دیکھتے ہیں ان کے سامنے ہوگا کہ بعض عاشقان رسول کی کال آتی ہے، گناہوں سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ شراب پی رہا ہے تو شراب پینے سے توبہ، فلاں غلط کام کر رہا ہے اس سے بھی توبہ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قبول اسلام کی کالز آ جاتی ہیں اور قادیانی مذہب ہے اس سے توبہ کی، اور یہ ساری چیزیں بھی اس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ وہ ناظرین جو مستقل مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوں تو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی عادت بنائی ہے۔ مدنی مذاکرے کے تحریری رسائل بھی ہوتے ہیں، اور مدنی مذاکرے کے آپ یوں سمجھے آپ جہاں بھی ہو مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ ویب سائٹ کے ذریعے، آپ انٹرنیٹ ریڈیو کے ذریعے، اس کے ساتھ لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آپ بہت سی صورتوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میموری کارڈز کے ذریعے فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈز حاصل کریں، ڈی وی ڈی بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے پاس سافٹ ویئر سیریز بھی ہیں۔ آپ مدنی مذاکروں کا اہتمام کریں، آپ انشاءاللہ الرحمن مدنی مذاکروں کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آخر میں ہم ایک نعرہ لگائیں گے، تیار ہیں آپ؟ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔